یہی مطلب ہے۔ اب جو کہیں پر ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ چھوڑ رہا ہوں، آپ اصل میں مجھے لے کر جا رہے ہیں اس اچھا، یہ جو ابھی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے سوال کیا ہے نا کہ کہیں پہ یہ ہے، تو اب مفتی صاحب کا دیکھیے گا ریئیکشن، کوئی حدیث پیش نہیں کر سکیں گے اس بات پہ، اور آئیں بائیں چھائیں یا ایک حدیث پیش کریں گے وہ بھی ضعیف. سنیں ذرا. حدیث عطرت کے اوپر نہیں، میں واللہ میں آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے ماجرا، کیا ہے. آپ میرے بھائی ہیں، برادر عزیز ہیں. بالکل میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، لیکن یہ ضعیف ہے. دیکھیے جماعت کا لفظ بھی ہے، سواد اعظم کا لفظ بھی ہے، اور یہ روایات مل کر یہ ابھی اس نے جو حدیث پڑھی ہے مفتی صاحب نے، یہ ضعیف پڑھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا. یہ درجہ حسن سے ہی روایت بتا دیں. دیکھیے صحیح روایات کو یہ دیکھیں. اب میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ بخاری مسلم کی بتا دیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری مسلم کی بتا دیں. قرآن کی تشریحات کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں صحابہ کو واجب الاتباع مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن روایت کی بنیاد پہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، میں قرآن کی بنیاد پہ مانتا ہوں. کیسے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ 9 کی 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، ان کی اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے، سابقون اولون کی میں تو واجب مانتا ہوں صحابہ کی اتباع، ٹھیک ہے، مجھے روایت کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے کہیں فرمایا روایت میں کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کے ساتھ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں میں تو پہلے یہ چیز آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت ضعیف ہے. جی بالکل ضعیف ہے، البانی نے ضعیف کہا ہے. کون سی والی؟ یہ جو روایت ہے جو مشکات کے اندر ہے، ما انا علیہ وصحابی، ہمارے محدثین نے اس کو یہ اب ڈھونڈے گا موبائل سے، نہیں ملے گی، دیکھیں ذرا. ضعیف کہا ہے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسی کوئی روایت تو ہے نہیں، یعنی کہ جس میں حضور نے فرمایا تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن پھر بھی اس میں نہیں ہے، ما انا علیہ وصحابی، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ. دیکھیں آپ نے ابھی خود ایک بات کہی نا، میں اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیتے، میں اس زیادہ اصولی بحث میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ کتابیں آپ کے سامنے نہ میرے سامنے کہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں، لیکن بہرحال یہ ضعیف ہے. نہیں میں یہ کروں کہ تھوڑا سا اس کو میں دیکھ لوں. چلے میں صحیح مان لیتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا جملہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ مان علیہ وصحابہ تو قرآن نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو سنت ہے اور صحابہ ہیں، صحیح ہے. قرآن حاکم ہے، میری عرضی، قرآن نور ہے، میری عرضی. حدیث تو پھر اس میں ضعیف موضوع تو ہو سکتی ہے، من گڑت بھی ہو سکتی ہے، حضور کی سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے، تبھی تو فرقے بنے ہیں نا، صحیح، حدیثوں کی وجہ سے بنے. قرآن کی وجہ سے تو کوئی فرقہ نہیں. آپ نے تعریف کی ہے قرآن والی، سورہ مومنون موجود ہے، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، مومن کامیاب ہے، اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ جو یا رسول اللہ پڑھتا ہو، جو یا علی مدد کہتا ہو، اس میں تو کہیں پر یہ چیزیں، اس میں تو عقائد کا بحث ہی نہیں ہے. صحیح. تو اگر وہ آپ والی تعریف پر ہم آ جاتے ہیں، ہمارے تو سارے اختلاف ختم ہو گئے. میں تو اس پہ امت کو لانا چاہ رہا ہوں جس پہ آپ نے تعریف کی. میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے میری بات کو بیچ میں روکا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اسی تعریف کو تمام امت کے لیے تعریف ایمان سمجھتا ہوں. بہترین بات ہے، ٹھیک ہے نا، میں تمام امت کے لیے اسی تعریف کو سمجھتا ہوں. احسنتم جزاکم اللہ. اب کیا ہے کہ اختلاف پیدا کب ہوا ہے، میں نے اس بات کو یہاں سے اٹھایا. اچھا، یہ دیکھیے گا کہ یہ اب آئیں بائیں چھائیں مثلاً کہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں. سوال اصل میں یہ تھا کہ کوئی ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہو کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہاں پہ وہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے. اصل میں اہل سنت و جماعت کو صحیح طور پر علم دیا نہیں جاتا. یہ بہت ساری جو روایات ہیں ان کی، وہ ضعیف روایات کے جو روایتوں کے چکر میں چلے رہتے ہیں، اور عوام بیچاری کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو آپ سنیں گے نا، تو اس میں دیکھیں وہ
اس میں جو صحابہ النجوم کے حوالے سے ہے وہ بھی ضعیف ہو گئی، اور بہت ساری بے شمار حدیثیں ہیں جس کی پتہ ہی نہیں ہے اہل سنت و جماعت کو کہ وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب بھی دین کے بارے میں، مسلک کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قائد کے بارے میں جو ہے وہ حق بات کو سننا چاہیے۔ مفتی فضل ہمدرد جو ہے یہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ، بہت تحقیقی گفتگو ہے، اور ہر مسلک کے پاس جا کر یہ ماشاءاللہ یہ ڈبیٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔